واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کریم نے حضرت انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے، پرسکون زندگی بنانے کے لیے چند احکامات بیان فرمائے اور چند اصول بیان فرمائے۔ انسان کی زندگی پرسکون ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں میں ایک انسان کا اپنا گھر ہونا۔ اللہ تعالی نے اس چیز کے بارے میں خود قرآن کریم سورۃ النحل کے اندر اظہار فرمایا کہ انسان کے لیے اس کا گھر سکون کی جگہ ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اللہ تعالی نے انسان کو جو پرسکون زندگی کے لیے اس کا اپنا گھر ہونا فرمایا، اس کے چند فوائد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے فوائد بیان فرمائے ان میں نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا گھر اپنا ہوگا وہ اپنے گھر والوں کی نگرانی آسانی سے کر سکے گا۔ گھر کا نگران اپنے گھر کی نگرانی تب ہی کر سکے گا جب اس کو ایک گھر میسر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے نگران کی ذمہ داری اور اہمیت بھی بیان فرمائی کہ گھر کا نگران ہونا کتنا بڑا منصب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے نگران سے میدان حشر میں اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آیا کہ اس نے اپنے گھر والوں کی زندگی کو اسلامی بنانے میں، اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے میں، گھر میں اسلامی اور دینی ماحول بنانے میں کیا کردار ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو بہت بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ اپنا گھر ہونا یہ انسان کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس شخص کے پاس اپنا گھر ہوگا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر ہونا اس سے سکون حاصل کرنے کا سبب بیان فرمایا۔ اللہ تعالی نے بھی قرآن کریم کے اندر اپنا گھر ہونا اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ جب بندے کا گھر اپنا ہوگا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارا وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کی آگ سے، ایسی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جب گھر ہوگا تو گھر والے ہوں گے، تو جب گھر ہوگا تو گھر والوں کو گناہوں سے بچائے گا۔ جب گھر اپنا ہوگا تو گھر والوں کا ماحول دینی بنائے گا۔ جب گھر میسر ہوگا تو اس کے اندر گھر والوں کی تربیت اور دیکھ بھال کر سکے گا۔ تو اپنا گھر ہونا یہ اسلام کے اندر فضیلت بیان کی گئی۔ اپنا گھر ہونا یہ اسلام کے اندر فضیلت بیان کی گئی۔ اللہ تعالی نے جتنے بھی انسان کو اصول دیے زندگی گزارنے کے لیے،
ہر اصول میں انسان کے لیے اللہ نے راحت کا انتظام کیا ہے۔ مذہب اسلام انسان کے مذہب کی بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ جو چیز انسان کی طبیعت چاہتی ہے، جو چیز انسان کا دل سکون کے لیے چاہتا ہے، جس چیز سے انسان کی طبیعت کو سکون ملتی ہے، وہ سارے کے سارے اصول اسلام نے بیان فرمائے۔ دیکھو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے راحت کا، سکون کا ذریعہ بیان کیا اور اسی میں فضیلت بیان فرما دی کہ اپنا گھر ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جس کے پاس اپنا گھر ہو وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کے پاس اپنا گھر ہے وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ یہ حدیث قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ فتنوں کا دور آئے گا، اس فتنوں کے دور کے اندر 4 خصلتیں ایسی ہوں گی جو اپنا لے گا وہ ان فتنوں سے بچ جائے گا، اچھے کام کرے گا، برے کاموں سے بچتا رہے گا۔ 2، تیسری یہ کہ اگر وہ اچھے کام بھی نہیں کرتا اور برے کاموں کی طرف جاتا بھی نہیں ہے، خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ تو اپنے گھر کے اندر آرام اور سکون سے، فتنوں سے بچ کے بیٹھے رہنا، یہ بھی فضیلت ہے۔ اور گھر ہوگا تو گھر میں بیٹھے گا نا، تو اپنا گھر ہونا یہ اسلام کے اندر بہت بڑی فضیلت ہے۔ در بدر کے دھکے کھانا چند پیسوں کے لیے، اس لیے اسلام کے اندر کوئی وقت نہیں ہے۔ مذہب اسلام کے اندر پیسے کے لیے ہجرت کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آج ہمارے اکثر مسلمان کم از کم اگر شمار کیا جائے تو 30% ہمارے مسلمان جو ہیں وہ پیسے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سنتے ہیں فلاں کا رشتہ دار، فلاں کا کزن، فلاں کا ماموں کا بیٹا وہ بیرون ملک گیا، کس لیے جی؟ تجارت کریں گے، فلاں کمپنی میں ملازمت کریں گے۔ محنت کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن پیسے کے لیے ہجرت کرنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ پیسے کے لیے ہجرت کرنے کا کوئی ثواب نہیں۔ اب بندے کو گھر حاصل ہو گیا، گھر مل گیا، اپنا گھر بنا لیا۔ اچھا گھر بنانا کیسا چاہیے؟ یہ بھی اسلام نے اصول بیان فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی کا، نیک بخت آدمی کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے۔ اگر تم گھر بناؤ تو مسجد کا قرب دیکھ کے اپنا گھر بناؤ، یعنی جب گھر تعمیر کرنے لگو تو تم نے اس چیز کو دیکھنا ہے، آیا میرے گھر کے قریب کو مسجد پڑتی ہے؟ ہمارا ایک دوست ہے اٹلی کا، وہ بتا رہا تھا کہ ہمیں صرف جمعہ مسجد میں پڑھنے کا موقع ملتا ہے، باقی نمازیں ہم مسجد میں نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ اٹلی کے اندر قریب مسجد نہیں ہے۔ ہمیں یہاں اس چیز کا احساس نہیں ہوگا، کیوں؟ ہر محلے، دوسرے محلے میں، تیسری گلی میں، چوتھے پارک کے ساتھ، محلے کے ساتھ، چوک کے ساتھ مسجد ہے۔ یہاں یہ احساس نہیں ہے دل میں۔ جب چیز انسان کو نہیں ملتی، طلب اس وقت ہوتی ہے، جب مل جائے اس وقت کیا طلب ہے؟ مجھے پیاس لگی اور میں پانی منگوا لوں تو دوبارہ پانی کی طلب رہے گی؟ تو جب ہمیں بڑی آسانی سے اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں مسجد میسر ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ گھر بناتے ہوئے مسجد کا قرب کا لحاظ رکھو، یہ مجھے اس وقت سمجھ آیا جب وہ ساتھی نے بتایا کہ ساری نمازیں ہم اپنے گھر کے اندر ہی، تھوڑے سی ہم نے مسجد کی جگہ بنائی ہوئی ہے، ادھر ہی ہم اپنی ہی پڑھ لیتے ہیں۔ جمعے کی نماز کم از کم 40 کلومیٹر سفر کر کے ہم جا کے پڑھ کے آتے ہیں، قریب مسجد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے گھر بناتے ہوئے مسجد کے قرب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہم نے کمرے کا روشن دان تو بنانا ہی ہے، اگر ہوا کی نیت سے بنانا ہے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اور اگر اس نیت سے بنا لیں کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی تو روشن دان بنانا بھی ثواب ہے۔
گھروں کے آداب، اب گھر بنانے میں ایک اور اصول ہے کہ اس محلے کا لحاظ کیا جائے، آیا کہ یہاں کے لوگ برے لوگ تو نہیں، اچھا پڑوسی ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اور اچھا پڑوسی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا ابو جہل اور عقبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر اوجی ڈال دیا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے مجھے بڑا ستایا، یہ بدبخت میرے دروازے پر گند اور کچرا ڈال دیا کرتے تھے۔ تو اچھا پڑوسی ہونا، نیک پڑوسی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر بناتے ہوئے ماحول کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، آیا کہ اس علاقے کے لوگ کیسے ہیں، آیا کہ میرا پڑوسی کیسا ہے، آیا کہ میرے علاقے کے اندر جو لوگ ہیں کچھ دیندار ہیں، کیا مذہب اسلام کو کچھ سمجھتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں حالات کیا ہیں بھارت میں، مسلمان کتنے پریشان ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے اپنا گھر پاکستان بنایا، ہمارے اکابرین بار بار اس بات کی التجا کرتے رہے، بار بار انہوں نے اس چیز کی کوشش کی کہ پاکستان ابھی نہ بنے، جب اور زیادہ ہمیں زمین حاصل ہو جائے گی باقی بھی مسلمان اس میں آ جائیں گے، پھر اس ملک کو وجود میں لایا جائے گا۔ لیکن انگریز کی سازش تھی کہ مسلمان کو تقسیم کرو، جتنے پاکستان کے اندر مسلمان ہیں اس سے زیادہ انڈیا میں مسلمان موجود ہیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے ان کے ساتھ؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی جو خواہش تھی کہ مسلمانوں کی اپنی ریاست ہو، یہ خواہش نہیں تھی کہ ہمارا ملک پاکستان بس ہمیں مل جائے۔ آپ ان کے نکات اٹھا کے دیکھ لیں، تو جب مسلمان آدھے ادھر اور آدھے بھارت میں رہ گئے تو قائد اعظم کی خواہش پوری نہیں ہونے دی۔ یہ جو کانگریس کا اجلاس ہوا تھا اس میں انگریز نے یہ چال چلی تھی، سکھوں نے چال چل کے مسلمانوں کی تقسیم کر دی، اس تقسیم سے آج تک مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہدف تو ان کا مسلم تھا۔ تو دیکھو گھر بناتے ہوئے پڑوس کا نیک ہونا، اچھا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ نماز کا اور مسجد کا خیال رکھتے ہوئے گھر بنانا چاہیے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے اللہ مجھے ایک ایسی سکون والی جگہ عطا فرما، ذی زرع عند بیتک المحرم، جہاں میرے گھر والے رہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اتنے سکون کے ساتھ رہیں کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں۔ تو مسجد کا قرب دیکھ کر نماز کا لحاظ کر کے گھر بنانا چاہیے، اور گھر کھلا بنائیں۔ کشادہ گھر ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کھلا گھر ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بیان فرمائی ہے۔ اب گھر کے اندر جو ماحول ہے اس کے بھی چند آداب اسلام نے بیان فرمائے۔ گھر کا ماحول، گھر میں داخل ہونے کے لیے غیر محرم کا اجازت لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی تمہارے تعلق والے لوگ ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، ان کی کم عمری کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کریم تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ فجر سے پہلے وہ تم سے اجازت لے کے آئیں۔ یہ ابتدا کی بات ہے، جب ابھی تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، کہ وہ فجر سے پہلے بھی اجازت لے کے آئیں، اور دوپہر کو ظہر کے وقت جب گرمی کی وجہ سے تم نے کپڑے نکالے ہوں اس وقت بھی وہ کم عمر لڑکے آپ سے اجازت لے کے آئے۔ من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی وہ تم سے اجازت لے کے تمہارے گھروں میں آئیں، آنکھیں بند کر کے نہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں، قربان جاؤں یار، صحابہ نے کمال کر دیا۔
ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ناخن کے ساتھ کھٹکھٹاتے۔ کس چیز کے ساتھ؟ ناخن کے ساتھ۔ اب ہم کسی دروازے پہ چلے جائیں ہم پورا ہاتھ مارتے ہیں، ہم نے دروازہ کیا ہلانا ہے، پورا گھر کو ہلا دیتے ہیں، گھر کے اندر جو رہے وہ بھی ہل جاتے ہیں، کون آ گیا ہے پتہ کرو کہ نہیں ملک الموت تو نہیں آ گیا، اتنے زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، موت کا فرشتہ آ گیا، اچانک آ گیا، اسی کی مرضی اچانک آنے کی۔ تو اتنے زور سے ہم دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو کہ آداب کے خلاف ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی مریض ہو اس چیز کا احساس اس وقت ہوتا ہے، گھر کے اندر اگر کوئی سویا ہو تو اس وقت اس چیز کی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ یار اس نے کتنے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ناخن کے ساتھ کھٹکھٹایا جاتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ کتنا پیارا مذہب ہے، ایسے اصول کسی مذہب میں ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر زندگی گزارنے کا بھی بہت پیارا اصول بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہم ساری نماز مسجد میں پڑھ کے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے فرائض مسجد میں، باقی ساری نماز گھر میں۔ ہم اپنے گھروں کے اندر نماز نہیں پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، ذکر و اذکار نہیں کرتے، اسی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں میرا ذکر کثرت سے کرو۔ جس گھر کے اندر ذکر ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس گھر کی مثال زندہ گھر کی مثال ہے، اور جس میں ذکر نہیں ہوتا اس گھر کی مثال قبرستان کی طرح مردہ گھر کی مثال ہے۔ اپنے گھروں کو سکون والا گھر بنائیں۔ اسلام نے سارے اصول بیان فرمائے ہیں، آپ اسلامی تعلیمات کو اپنا کر اپنے گھروں میں زندگی گزاریں۔